السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت اچانک نہیں آتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی مصیبت پہنچنے سے پہلے بندے کو کچھ نشانیاں دکھاتے ہیں۔ اگر ہم ان نشانیوں کو پہچان لیں، جان لیں، تو ہم بہت بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ مصیبت آنے سے پہلے کی 5 علامتیں جن کو لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ پیغام آپ ہی کے لیے ہو۔ تو یہ چند نشانیاں میں نے اپنے موبائل میں نوٹ کی ہیں، یا قرآن و حدیث سے اور بزرگان دین کی نصیحتوں سے حاصل کی گئی ہیں۔ تو ان نشانیوں کو آپ سمجھ لیں اور وقت سے پہلے توبہ کرنے کی، اصلاح کرنے کی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی نشانی، گناہوں پر دل کا بے حس ہونا، یعنی دل جو ہے وہ گناہوں سے بے حس ہو جائے۔ جب انسان گناہ کرے اور دل میں ندامت پیدا نہ ہو، یعنی گناہ کرنے کے بعد دل میں ندامت پیدا نہ ہو، شرمندگی پیدا نہ ہو کہ میں نے کوئی گناہ کر لیا ہے، اور توبہ کی توفیق ختم ہو جائے۔ جب گناہ کو انسان گناہ ہی نہ سمجھے اور اس پر ندامت ہی نہ ہو، تو پھر انسان توبہ کیسے کرے گا؟ تو توبہ کی توفیق بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ تو گناہوں پر ندامت نہ ہونا، شرمندگی نہ ہونا، توبہ نہ کرنا، یہ انسان کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے، اور یہ انسان اللہ کا باغی بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو گناہ کو گناہ سمجھ کر اس پر ندامت کا اظہار کرنا، اس پر توبہ کرنا، یہ ضروری ہے۔ گناہوں کو گناہ سمجھا جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ گناہ پر شرمندگی ختم ہو جانا یہ ہلاکت کی ابتدا ہے، یعنی گناہ پر انسان کو ندامت نہ ہونا، شرمندگی نہ ہونا، اس کو گناہ نہ سمجھنا، یہ انسان کی ہلاکت کی ابتدا ہے۔ یہ انسان ہلاکت میں پڑے گا۔ تو اس لیے گناہ کو گناہ سمجھا جائے، اور گناہ پر اگر گناہ ہو جائے تو اس پر شرمندگی اور ندامت ہو اور فوراً اس سے توبہ کی جائے۔ تو یہ پہلی علامت ہے، دل کا گناہوں پر بے حس ہو جانا۔ دوسری علامت، عبادت میں سستی اور نماز سے غفلت ہونا۔ عبادت میں سستی اور نماز سے غافل ہونا، یہ دوسری علامت ہے مصیبت آنے کی۔ یعنی جب نماز بوجھ لگنے لگے اور ذکر اور قرآن سے دل ہٹ جائے، تو یہ انسان کی روحانی کمزوری اور آنے والی آزمائش کی نشانی ہوتی ہے۔ تو نماز بعض دفعہ انسان کو بوجھ لگنے لگتی ہے، اور انسان کہتا ہے کہ ابھی تو نماز پڑھی ہے، اب دوبارہ نماز کا وقت آ گیا ہے، ابھی تو میں یہ کام کر رہا تھا، دوبارہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، دوبارہ نماز پڑھو، ابھی تو میں آرام کر رہا تھا، لیٹا ہوا تھا، پھر نماز کا وقت ہو گیا۔ یعنی نماز کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا، مصیبت سمجھنا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے۔ اسی طرح اللہ کے ذکر سے، قرآن سے انسان کا دل ہٹ جانا، کبھی اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، کبھی اس نے لا الہ الا اللہ کا ذکر نہیں کیا، لفظ اللہ کا ذکر نہیں کیا، یا اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ جائے، قرآن کبھی اٹھا کر پڑھی نہ، صرف رمضان میں قرآن پڑھے، پورا سال قرآن ہی نہ پڑھے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی آنے والی ہے یا آئے گی۔ یہ انسان کی روحانی کمزوری کی علامت ہے اور آزمائش کی نشانی ہے۔ اور قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، یعنی جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میرے حکم سے اعراض کرے گا، قرآن سے اعراض کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری علامت ہے، عبادت میں سستی ہونا، نماز سے غافل ہونا، یہ مصیبت آنے کی، پریشانی آنے کی دوسری علامت ہے۔ اور تیسری علامت برکت کا اٹھ جانا،
یعنی برکت ختم ہو جانا، کاموں میں برکت ختم ہو جانا، زندگی میں برکت ختم ہو جانا، وقت میں برکت ختم ہو جانا، رزق میں برکت ختم ہو جانا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو پریشانی اور مصیبت آنے کی علامت ہوتی ہیں۔ جب کمائی بڑھ جائے اور سکون ختم ہو جائے، یعنی جب انسان کی کمائی بڑھ جائے مگر سکون ختم ہو جائے، آمدن تو بہت زیادہ ہے، کاروبار اچھا ہے، انکم اچھی ہے، لیکن پھر بھی سکون نہیں مل رہا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی مصیبت اور پریشانی آنے والی ہے، کسی مصیبت اور پریشانی کے آنے کی علامت ہے۔ تو وقت، صحت یا رشتوں میں برکت نہ رہے، صرف وقت میں، رشتوں میں، صحت میں برکت نہ رہے، تو یہ بھی مصیبت پریشانی آنے کی علامت ہے، اور یہ اکثر ناشکری اور غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے جو مصیبت کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ یہ اکثر انسان ناشکری کرتا ہے، غفلت کا جو انسان مظاہرہ کرتا ہے۔ ناشکری کرنا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں کہ کچھ ملا ہی نہیں، کچھ حاصل ہی نہیں ہوا، اور برکت ہی نہیں ہے، کوئی نعمت ہی نہیں مل رہی، تو اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں، اکثر خواتین میں ناشکری کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ آپ نے دیے ہی کیا ہے سب کچھ، تو میں اپنے ماں باپ کے گھر سے لائی ہوں، آپ نے دیے ہی کیا ہے، آپ کے ساتھ جب سے رشتہ ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، تو مجھے ملا ہی کیا ہے۔ تو یہ چیز ناشکری میں آتی ہے، شوہر کی ناشکری کرنا، اللہ کی ناشکری کرنا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، یہ بھی مصیبت اور پریشانی کی علامت ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو برکت کا اٹھ جانا یہ تیسری علامت ہے مصیبت کی، پریشانی کی، اور یہ چوتھی علامت دل کا سکون چھن جانا، یعنی دل میں سکون نہ ہو، ہمیشہ پریشانی، غم، بے چینی رہے، تو یہ بھی مصیبت اور پریشانی کی علامت ہے۔ بغیر کسی وجہ سے بے چینی ہونا، یعنی کوئی ایسی علامت بھی نہیں ہے، کوئی ایسا پریشان کن کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا، اور کوئی ایسی چیز بھی ظاہر نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی دل جو ہے بے چین ہے، دل بے چین رہتا ہے، گھبراہٹ رہتی ہے، ہر وقت پریشانی رہتی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی نہ کوئی پریشانی اور مصیبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے۔ تو یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، یعنی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف آئے، اللہ کی طرف اس کا دھیان ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے در پر، اپنے گھر پر بلانا چاہتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل کا سکون چھن جاتا ہے۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کے قریب نہیں آتا، پھر دل کا سکون، دل کا سرور، دل کا نور، یہ اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف انسان رجوع کرے تو انسان کی پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہوگی، دل کی گھبراہٹ، بے چینی دور ہوگی، سکون نصیب ہوگا۔ اسی طرح پانچویں علامت نیک نصیحت بری لگنا، جب دین کی بات ناگوار لگے، نیک لوگوں سے دوری ہو، گناہ کرنے والوں کی صحبت پسند آ جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی نہ کوئی مصیبت انسان کو پہنچے گی، کسی نہ کسی پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہوگا، یعنی دین کی بات اس کو ناگوار گزرے، دین کی بات سن رہا ہے یا کوئی آپ کو دین کی بات کر رہا ہے، ہمیں ناگوار گزرے کہ روزانہ آ جاتے ہیں، روزانہ نماز کی بات، روزانہ اس چیز کی بات، اور کوئی ان کو کام ہی نہیں ہے، روزانہ اس بات کی خبر کہ سب کچھ اللہ اور رسول کے حکم ماننے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری کامیابی دین میں رکھی ہے، روزانہ یہی بات لے کر آ جاتے ہیں، روزانہ دین کی بات لے کر آ جاتے ہیں، کوئی اور بات بھی کیا کرو، تو یہ دین کی بات جو ہے انسان کو ناگوار گزرے، تو یہ مصیبت اور پریشانی کی علامت ہے، پریشانی والی بات ہے۔ نیک لوگوں سے دوری ہونا، اچھے لوگوں کی، علماء کی، صلحاء کی، بزرگوں کی، دینداروں کی صحبت سے، ان کی محفل سے، مجالس سے انسان دور ہو جائے، اور اسی طرح گناہ کرنے والوں کی صحبت پسند آ جائے، گناہ گار لوگ، اللہ کی رحمت سے دور لوگ، اور فسق و فجور میں پڑے ہوئے لوگوں کی صحبت ان کو پسند آ جائے، ان کی محافل و مجالس پسند آنے لگے، تو یہ بہت خطرناک علامت ہے، جس کے بعد اکثر آزمائش آتی ہے،
اب یہ علامتیں اگر ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، یہ تمام پریشانیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، علامتیں پائی جا رہی ہیں، تمام چیزیں اور گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، تو اب ہمیں اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ اور اب ہم بچنا چاہتے ہیں ان چیزوں سے، اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مصیبت اور پریشانی سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ روزانہ آپ 100 مرتبہ استغفار کریں، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہی اذان ہو جائے، نماز کی تیاری میں انسان لگ جائے، نماز کی تیاری میں انسان مشغول ہو جائے اور جماعت ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے، حلال رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں، کوشش کریں کہ ہمیشہ حلال کھائیں، حلال رزق حاصل کریں، حرام کمائی، حرام انکم، پرائز بانڈ یا اور سودی کام وغیرہ ان سے مکمل بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح والدین اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی، والدین کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی ہو، مخلوق کے جو حقوق ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، اللہ کی دیگر مخلوق ہے اس کے جو حقوق ہیں اس میں کوتاہی نہ ہو، تو حقوق کی ادائیگی، تو یہ جو آپ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو استغفار کو لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ استغفار سے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے، پریشانی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، تو اس لیے استغفار کی کثرت کریں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر آنے والی پریشانی اور مصیبت یہ سزا نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہوتا، بلکہ بعض پریشانیاں اور مصیبتیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ ہم تو گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں، استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، نمازوں کی بھی پابندی کر رہے ہیں، حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، نمازیں بھی بر وقت پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی پریشان ہیں، تو بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ جو انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، پھر بھی اس پر پریشانی آ رہی ہے، تو یہ مصیبت نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر مصیبتیں آئیں، پریشانی آئی، تکلیفیں آئیں، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے ناراض ہے یا ان پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی آزمائش کی کہ یہ میرے حکموں پر پورا اترتے ہیں یا نہیں، پریشانیوں پر میرا حکم مانتے ہیں یا نہیں، یا مجھ سے دور تو نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام تکلیفوں پر صبر کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھولے، آسانیاں پیدا کی، کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پریشانی آئی، آزمائش آئی، آگ میں ڈالا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ تو بعض دفعہ آزمائش جو ہے یہ سزا نہیں ہوتی بلکہ آزمائش ہوتی ہے، انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ آزمائشوں پر انسان کتنا صبر کرتا ہے، اللہ کا کتنا شکر کرتا ہے، کتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، یا اللہ سے غافل تو نہیں ہو جاتا، دور تو نہیں ہو جاتا۔ جو انسان صبر کرتا رہتا ہے پریشانیوں پر، مصیبتوں پر، اور یہ انسان کے ساتھ یہ علامتیں پیش آتی رہتی ہیں، تو صبر کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب نصیب کرتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھولتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں، اور یہ شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشوں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔